جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کو دوست نثار جوید حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستوں باتیں یہ کرنی ہے کہ ہمارا پیارا ملک پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی ہے کہ دو حصوں میں یہ قوم ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ایک ہے 9 مئی والے، ایک ہے 28 مئی والے۔ ایک ہم ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا کے پھر بھی اعلانات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے کیسے اور بیڑا گرک کریں گے ملک کا۔ اس گروپ کے پاس ساتھ دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے پاس میڈیا، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے پاس پیسہ، جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ بہت سارے ملکوں کی طاقت، اور پاکستان بچانے والے چند ایسے لوگ جن کے پاس نہ میڈیا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی اور سہولت۔ الیکشن ہوئے، پہلے یہی اسمبلیاں تھیں، یہاں پہ ملک دشمن بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ملک دشمنوں نے ملک کے اندر پریشر، انتشار اور پتہ نہیں کیا کچھ پیدا کرنے کے لیے بندوبست انہوں نے کیا ہوا تھا۔ گھس بیٹھیے پیدا کیے ہوئے تھے، ہر محکمے میں انہوں نے اپنے گھس بیٹھیے اندر داخل کر دیے تھے۔ ان کا اتنا کلا کما کرنے کے بعد بھی یہ الیکشن کے رزلٹ آپ کے سامنے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے سال کیا کیا آپ کے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہوئے، دیکھنے میں کچھ چیز دیکھنے میں اور ہوتی ہے اور حقیقت میں چیزیں اور ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں آپ نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں نے یہ سارا ووٹ ان کو 9 مئی والوں کو ڈال دیا ہے، دہشت گردوں کو ڈال دیا ہے، جو ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو ڈال دیا ہے، جنہوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ان کو ڈال دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ لوگوں نے نکالا کہ غداروں کے ساتھ ملک ہے، جو ملک بچانے والے ان کے ساتھ نہیں، ایسا نہیں ہے جناب۔ میں بہت ساری ٹیکنالوجی میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاؤں گا کہ گنتی کریں، یہ کریں، ووٹ دکھیں، نہیں۔ اصل میں اپنی سہولتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ہر بندے نے کام کرنا ہے یہاں پہ۔ جیسے دشمن ہمارا اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لا کے اپنا کام کر رہا ہے، تو کیا ہمارا پاکستان کو بچانے والوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی جو صلاحیتیں ان کو بروئے کار لائے اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بڑی کیپیسٹی کے ساتھ جنگ لڑے۔ جب آپ چھوٹی سی اپنی کیپیسٹی میں بہت بڑی کیپیسٹی والے دشمن سے جنگ لڑتے ہیں تو میرے دوستوں ہر بات ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، پاکستان کو بچانے والے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی تباہی کی جنگ وہ لڑ رہے ہیں جو پاکستان کو جو ایم کر کے بہت سالوں کی ایکسرسائزیں کر کے بہت سارے وہ فتنے بنا کے بہت ساری سہولیات اپنے لیے بنا کے ہمارے ادارے یرغمال بنا کے ہمارے ملک کے بڑی بڑی جگہ پہ پیسے کے ساتھ ہر کام کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، اور بچانے والے بغیر کسی وسائل کے مسائل ہی ہیں، وسائل نہیں ہیں۔ لیکن یہ جنگ ہمیشہ جیت ہوتی سچ کی، جھوٹ باطل ہے اسے مٹنا ہوتا ہے، سچ جو ہوتا ہے اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سارے جھوٹ تو اب آپ کے سامنے ہیں۔ جب سے یہ ملک دشمن بول رہے تھے جھوٹ، جب سے یہ ملک دشمن ملک کے اوپر تباہیوں میں چاہ رہے تھے، آپ دیکھ رہے تھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں ہم وہاں پہ آتے ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی۔ میرے دوستوں یہ پاکستان ہے۔ پاکستان ایک مذہب کے نام پہ، دنیا میں 2 ہی ملک مذہب کے نام پہ جنہوں نے آزادی لی، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل، اور انہوں نے آزادی بھی کوئی زیادہ فاصلہ نہیں آگے پیچھے آزادی لی۔ اب پورا مغرب وہ اسرائیل کے ساتھ ہو گیا، صاحب سارے جو اسرائیل کے ساتھ ہوا تو وہ پاکستان کے خلاف ہوا۔ کیوں؟ کہ وہ مذہبی جنگ بھی یہ دونوں ملکوں میں آ گئی، بہت قسم کی جنگیں بھی ان 2 ملکوں میں آ گئی، سرد جنگیں کہہ لیں، فلاں جنگ کہہ لیں، ڈمکان جنگ کہہ لیں۔ اب جب مغرب سارا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تو ہمارے ساتھ ہی ہمارا ازلی جو دشمن کہہ لیں یا ہماری جو جنگیں ہم نے لڑی، بہت ساری آزادی لی، ہم ایک ہی ملک کے 2 پارٹ ہوئے، ہندوستان کے 2 پارٹ ہوئے، ہندوستان بنا، پاکستان بنا، انڈیا پاکستان بنا۔ تو ہمارا جو دشمن ہے ہمارے دوستوں کا، ہمارے دشمنوں کا دوستوں کا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ دوسرے دوستوں کا، اس کے جو دوست ہوں گے وہ ہمارے دشمن ہوں گے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا یہاں پہ پہنچ گیا کہ ہمارے الیکشن پہنچ گئے۔ اب الیکشن کے بعد حکومتیں بن رہی ہیں، حکومتیں بننے کے بعد
جو اپنے ایم ہے، پاکستان کو بچانے والوں کے اپنے ایم ہے، تباہ کرنے والوں کے اپنے ایم ہے، آپ کے سامنے پڑے ہوئے دونوں کے۔ اب مسئلے یہ نہیں رہ گئے شخصی، وہ مسئلے مسائل نہیں رہ گئے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے فلاں شخص کے لیے یہ ہونا چاہیے، فلاں شخص سوچنا یہ چاہیے ملک کے لیے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے۔ لوگ یہاں پہ بہت سارے شور و غوغا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی نواز شریف نے وزیر بنا، یہ فلانا یہ ہو گیا، یہ مولانا کو سیٹیں نہیں ملی۔ یہ ساری باتیں ضمنی سی باتیں ہیں، یہ شخصیت ہے، یہ کردار ہے۔ کرداروں کی ملک کے سامنے ویلیو نہیں ہوتی، اور وہ کردار بھی یہ سب کچھ جانتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے کیا خود نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنتا، مولانا نے جو کچھ بھی کہا ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ جی مولانا صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں، مولانا صاحب کبھی بھی ایسی دہشت گرد جماعت کے ساتھ نہیں مل سکتے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی ایک خاص مذہب، اس کی یہ ایک سیاسی ونگ ہے خاص مذہب کا، جس کو ہم قادیانڈو بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کی یہ اصل میں یہ مذہبی جماعت ہے، لیکن ان کا سیاسی ونگ ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی ہے، قادیانڈو جماعت ہو کے اس نے دیکھیں، اس کی مکاری دیکھیں کہ وہ سنی اتحاد کونسل سنیوں کی جماعت میں پناہ لینے آ گئی، اور وہ پناہ بھی دینے لگ گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ سنی کیا سنی ہوں گے، وہ سنی تحریک کیا سنی تحریک ہوگی، اور یہ جماعت تو اس کی مکاری آپ کے سامنے ہے۔ لیکن آپس میں کٹ جوڑ کرنے کے باوجود بھی بات بن نہیں رہی، اور نہ ہی بننی ہے۔ کیوں؟ اس کی آسان سی بات ہے، آسان سی ریزن ہے کہ پاکستان میں بہت سارے شریف علماء اور نیک لوگ بھی رہتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دیکھتے ہیں فلاں دکاندار نے یہ بے ایمانی کر دی، فلاں نے یہ وعدہ توڑ دیا، آپ کو یہ لوگ نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو وہ لوگ نہیں نظر آتے جو واقعی اللہ پاک کے احکامات سے چلتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی اللہ پاک سنتا بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے کوئی فرشتے تو نیچے بھیجنے نہیں ہے، اس نے اوپر بیٹھی ایسی تدبیر کرنی ہے کہ کسی کے سیٹیں بھی لے لینی، اس کو سمجھ نہیں لگنی، کسی کو ووٹ بھی پڑ جانا، اس کو سمجھ نہیں لگنی۔ اس پاکستان کو بچانے والی اللہ کی ذات ہے، اور جو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کام رہے گا۔ لوگ اس کو تباہ کرنے والے ننگے ہوتے جائیں گے، کب بہت سارے ننگے ہو گئے ہیں، اور یہاں ہیں آپ کے سامنے، آپ ایک شخص کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو سیاست ہے، آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں، میری پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی کاز ہے، ان کی بھی، ادھر کی بھی اور ادھر کی بھی، ان کے لیے بھی بڑی کاز ہے۔ پاکستان کو ختم کرنے کا سوچنے والوں کی، ان کے لیے بڑی کاز ہے۔ پاکستان بچانے والوں کے لیے بھی بڑی کاز ہے۔ اس کاز میں ہم لوگ حصہ نہیں ڈال سکتے۔ ہم لوگ جس کی رسائی ٹک ٹاک پہ ہے، یوٹیوب پہ ہے، وہ میکسیمم تھوڑی سی باتیں کر لے گا یہاں پہ بیٹھ کے۔ گلی میں بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کریں گے، تو ہم وہ بات کریں گے جو سچ ہونی چاہیے، جو ٹھیک ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کر لیں گے، اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ باقی اختیارات نہ تو آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے، پاکستان کو پیار کرنے کا جذبہ ہے، پاکستان کو بچانے کا جذبہ ہے۔ اس کے لیے ہم ہر اس بندے کی سپورٹ کریں گے جو ہمارے پاکستان کو بچانے کی سوچے گا، جو ہمارے ملک کے 3 ٹکڑے، سری لنکا، بینکرپسی، یہ چیزیں، یہ باتیں کرے گا، اور عملی اس کا مظاہرہ بھی کرے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کی سپورٹ کر سکے گا۔ ہم ان سپورٹوں سے دور رہیں، جانے میں ہم سے کہیں دشمن کی سپورٹ نہ ہو جائے، اس کے اوپر خیال رکھیں، اپنے ملک کو پیار کریں، اور ہمیشہ اپنے ملک کو پیار ہی کرتے رہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کر رہے، دنیا کا ہر ملک کا ہر باشندہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے۔ تو ہم کیوں بیوقوف بنے، ہم کیوں دشمن کے پیچھے لگے؟ تو آنکھیں کھلی رکھیں، تو دھیان رکھیں، ملک کی حفاظت کریں، جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی صورت میں کر سکیں۔ میں تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔